بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں گزشتہ مارچ کے مہینے میں غیر متوقع طور پر سردی کی ایسی شدید لہر آ گئی کہ وہ ہم سب سے برداشت کرنا مشکل ہو گئی، اور ہم حیران تھے کیونکہ ایسی سردی ہم نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ مارچ ایک طرح سے گرمیوں یا بہار کی ابتدا کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی سردی واقعی حیران کن ہے، اور ہم تو سردی کو پتنگیں وغیرہ اڑا کر الوداع کہہ چکے تھے۔ اس سردی سے جہاں ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوئی، وہاں خوشی بھی ہوئی کہ چلو سردی اور زیادہ لمبی چلی اور گرمی کم ہوئی۔ میں اپنے گھر کے پاس ایک بڑی سی گراؤنڈ میں لمبا کوٹ پہن کر اور کمبل لے کر وہاں بیٹھا اس خنک ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے اور مزے کی ہوا چل رہی تھی۔ میں اس ٹھنڈی ہوا سے لطف لے رہا تھا اور مختلف خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں اپنے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جس طرح میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھنے کی عادت بھی ڈالیں۔ ہم سارا وقت لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، سارا وقت بولتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتے۔ آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ بیٹھنے سے بہت کچھ عطا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے غار حرا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، خلوت میں، خاموشی میں، اور اپنے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کرتے تھے۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے وہاں ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ ایک ٹین کا خالی ڈبہ تھا اور وہ بڑی تیزی سے ہوا کے دباؤ سے لڑھکتا ہوا جا رہا تھا، اور اس نے اس خاموشی میں فضا میں ایسا شور مچایا ہوا تھا۔ وہ شور مچاتا ہوا جاتا، پھر ہوا کے دباؤ سے پلٹنا اور دوسری طرف کو لڑھکنا شروع کر دیتا تھا۔ جب وہ رائٹ سائڈ کو چلتا تو اس کی آواز بدل جاتی تھی، جب وہ لمبائی کے رخ یا لیفٹ سائڈ کو چلتا تو اس کی آواز بدل جاتی تھی۔ بعض اوقات اس سے ایسی آواز نکلتی کہ وہ ناقابل برداشت ہو جاتی تھی، اور کبھی وہ بھلی بھی لگتی تھی۔ میں نے جا کر اس ٹین کے شریر ڈبے کو پکڑ لیا۔ میری آرزو یہ تھی کہ یہ ڈبہ فنا ہونے سے کسی طرح بچ جائے، کیونکہ یہ آگے جا کر کسی کھائی میں گرے گا اور پھر اس کے اوپر بارش پڑے گی، زمین میں بیچارہ دھنس جائے گا اور یہ ری سائیکل ہونے سے رہ جائے گا۔ میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا اور اسے بڑے سے کوڑے دان میں پھینک دیا، اور اسے اس امید پر وہاں رکھا کہ اب اسے اس کے اگلے مقام پر پہنچ جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک آوارہ گرد بچے یا ایک پلے کی طرح یہ بھاگا پھرے۔ جب میں واپس جا کر بیٹھا تو مجھے خیال آیا کہ زندگی میں ایک مقام پر میں ایسا ہی لڑھکتا ہوا ایک ڈبہ تھا، اور میرا کوئی راستہ متعین نہیں تھا۔ میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر کو لڑھکتا پھرتا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ کچھ کام ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں لاہور سے روزنامہ مغربی پاکستان کے نام سے اخبار نکلتا تھا۔ صالح محمد صدیق صاحب اس کے ایڈیٹر تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں زیادہ بڑے نہیں تھے، البتہ تجربے میں بڑے تھے۔ پان چباتے رہتے تھے۔ میں از خود ان کی شاگردی میں داخل ہو گیا، اور خیال یہ تھا کہ مجھے لکھنے کا کام آنا چاہیے۔ میں وہاں جاتا رہا۔ میرا وہ نیا نیا تجربہ تھا۔ اسکول اور کالج کی لکھائی کا عملی زندگی کی لکھائی یا روزمرہ کی زندگی سے بڑا گہرا فرق ہوتا ہے۔ میں صالح محمد صدیق کی شاگردی میں لکھتا رہتا۔ میری دی ہوئی کچھ چیزیں چھپ جاتی تھیں، کچھ رک جاتی تھیں۔ وہ تحریروں کو کاٹتے بہت تھے۔ ظاہر ہے وہ ایک اچھے ایڈیٹر تھے اور قلم کے تیر بہت چلاتے تھے، جس سے میں بڑا دل برداشتہ ہوتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا، اور ایک مقام پر میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میں ایک رائٹر نہیں بن سکتا، اور مجھے کچھ اور کام کرنا چاہیے، اور میں کوئی اور نوکری کروں گا، کسی اور میدان میں اتروں گا۔ کامیاب ہو گیا تو اچھا، نہ ہو سکا تو بھی کوئی بات نہیں۔ انتہائی دل برداشتہ تھا۔ جب گھر آتا تو میری ماں پوچھتی ہے کہ تو کچھ کھلتا نہیں ہے، تو میں کہتا کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا کہ میں خود کو کوئی ایسا مفید آدمی نہیں سمجھتا ہوں، اور اس بات سے میری ماں بڑی پریشان ہوتی تھی، کیونکہ میرے چہرے پر خوشی کے کم ہی آثار ہوتے تھے۔ طبیعت پر ایک بوجھ سا رہتا تھا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا ہمارے نوجوان نے ڈپریشن کے عالم میں اپنے اوپر لے لیا ہے۔ میری ماں مجھ سے پوچھتی کہ کیا بات ہے، تو کچھ خوش نہیں ہے؟ میں کہتا کہ ہاں ماں، ابھی تو خوش نہیں ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ہو جاؤں گا۔ اب میرے استاد بھی مجھے سہارا تو نہیں دیتے تھے، لیکن چاہتے ضرور تھے کہ میں اپنی ہمت کی بدولت اس مقام پر پہنچوں جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتے تھے۔ ہمارے اس اخبار میں ایک کاتب تھے توکلی صاحب، داڑھی والے۔ وہ سرخیاں لکھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے میری سلپ لے کر کہا کہ اشفاق صاحب، باوصف اس کے کہ میں سرخیاں لکھتا ہوں اور موٹی کتابت کرتا ہوں، اور باریک کتابت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے،
لیکن میں آپ کی تحریر کو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی تحریر کی جو ابتدا ہوتی ہے یہ بڑے کمال کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا 21-22 برس پرانا تجربہ ہے اور یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ آپ خبر یا سٹوری کی ابتدا بڑے کمال کی کرتے ہیں اور میں اسے پڑھ کر بڑا لطف اندوز ہوتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کیجئے اتنی سی ایک شاباش جو کسی بڑے آدمی یا بڑے ایڈیٹر سے نہیں آئی تھی، ایک عام سے کاتب کی طرف سے موصول ہوئی تھی، اور ان کا فرمانا کوئی مستند بھی نہیں تھا، لیکن اس نے بحیثیت ایک قاری کے مجھے یہ کہا تھا۔ ان کے چند الفاظ نے مجھے ری سائیکل کر دیا اور میں ذرا حوصلے میں ہو گیا، اور توکلی صاحب نے مجھے مثبت انداز میں دھکا دے دیا تھا۔ جب آدمی کو اپریسیشن ملتی ہے یا کہیں سے تھپکی ملتی ہے تو ہمیں نئی زندگی ملتی ہے۔ ہماری بہویں ہماری ساسوں سے کیوں نالاں رہتی ہیں؟ ساسیں اپنی بہوؤں کو گہنے دے دیتی ہیں، گھر کی چابیاں دے دیتی ہیں، لیکن شاباش نہیں دیتی۔ انہیں یہ فن آتا نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کہتی ہیں کہ تم نے میٹھے چاول پکا کر کمال کر دیا ہے، یہ گڑ والے چاول اتنے کمال کے ہیں کہ ہم سے یہ کبھی پک نہیں پائے۔ لڑکی تم نے یہ کیا ترکیب لڑائی ہے؟ اب ساس کے اتنا کہنے سے وہ زندہ ہو جائے گی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتی رہے گی، چاول کھلاتی رہے گی اور آپ کے لیے جان دے دے گی۔ خواتین و حضرات، لڑکتے ہوئے ڈبے کو اٹھانا اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا ایک کمال ہے۔ اس کے بعد میں آزاد کشمیر ریڈیو چلا گیا۔ یہ بڑے مشکل حالات میں شروع کیا گیا تھا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ہم اس بڑے ملک کے ساتھ بھٹ جائیں جو ہم پر ہر طرح کے حملے کرتا ہے۔ میں ان دنوں نوجوان تھا اور چھوٹے جوڑ کا پہلوان تھا، اور وہاں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ کام کرتے تھے، لہٰذا میں وہاں ذرا کن دبا کے رہتا تھا۔ آج کے حالات میں بڑی ہی مشکل ہے، اس زمانے میں تو بڑی ہی آسانیاں تھیں۔ تب نہ حکومت اتنی بوجھل تھی، نہ اس کے تقاضے اس قدر تھے، نہ شفاف الیکشن کی بات ہوتی تھی۔ ایک رات میں نے ایک فیچر لکھا، اس بات کو اب تو 54 برس ہو گئے ہیں۔ اس فیچر میں جمہوریت نہیں تھی، ایک وادی کی زندگی کا ذکر تھا۔ اس کا نام تھا ابراہم لنکن واکس ایٹ مڈ نائٹ۔ یہ ایک بڑی مشہور نظم تھی اور میں نے اس کو ٹائٹل بنا کر فیچر لکھا۔ اس میں تحریر تھا کہ کس طرح ابراہم لنکن کشمیر کی وادی میں آتا ہے جو ڈیموکریسی کا اتنا بڑا علمبردار تھا۔ میں نے ریڈیو پر سننے والوں کو اپنا یہ فیچر پڑھ کر سنایا کہ کشمیر کی وادی میں پہنچ کر ابراہم لنکن ایک تقریر کرتا ہے اور کشمیر کے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابراہم مل کر انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ باوصف اس کے کہ تمہارے اوپر اتنا بوجھ پڑ رہا ہے اور تمہاری زندگی مشکل ہے، لیکن میں نے ایسے آثار دیکھے ہیں کہ اتنی مشکل زندگی بسر کرنے کے بعد آدمی آسانیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ فیچر پڑھا اور یہ براڈ کاسٹ ہو گیا، اور مجھے تب بہت بڑے بڑے آرٹسٹوں کا سہارا تھا۔ یہ پروگرام رات کے 9:30 پر ختم ہوا تو میرے اسٹیشن ڈائریکٹر محمود نظامی صاحب، جو طبیعت کے ذرا اور طرح کے آدمی تھے، ان کی طبیعت بڑی سخت تھی، کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے تھے، ان کا مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آئی ٹیک گریٹ پرائڈ۔ اس دن کے بعد سے اب تک میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے ہیں۔ مجھے کسی استاد نے کچھ نہیں سکھایا، لیکن ان دونوں مہربانوں نے، صالح محمد صدیق اور محمود نظامی نے، عالم بخیالی میں دل کی سچائی کے ساتھ اس طرح سے اپریشیٹ کیا کہ پھر میں کسی اور سہارے کا متلاشی یا طلبگار نہیں رہا۔ اگر زندگی میں آپ کے قریب سے کوئی لڑکھڑاتا ہوا، چکر کاٹتا ہوا خالی ٹین کا ڈبہ گزرے تو آپ رک جائیں اور اس پر توجہ دیں۔ آپ کی زندگیوں کے قریب سے جو ٹین کا ڈبہ گزرتا ہے وہ غریب آدمی ہوتا ہے، مخلص شخص ہوتا ہے، معذور آدمی ہوتا ہے، اور وہ ان پڑھ ہوتا ہے، اسے معاشرے میں کچھ نہیں ملا ہوتا۔ آپ نے اس کو نہ روٹی دینی ہے، نہ کپڑا دینا ہے، نہ کام، نہ بینک بیلنس ادا کرنا ہے، بس اس کی عزت نفس لٹانی ہے۔ جس طرح توکلی صاحب نے مجھے کہا اور اس کے بعد محمود نظامی صاحب نے مجھے کہا، اسی طرح ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ انسان کی عزت کریں، بس دوسرے انسان کی خیریت دریافت کرنی ہے، حال احوال پوچھنا ہے۔ بیویوں، اگر آپ کو اپنے گھر میں کام کرنے والی خواتین کے بچوں کا، خاوند کا یا باپ کا نام یاد رہ جائے تو یہ ضرور پوچھنا ہے کہ چاچا چراغ دین کا کیا حال ہے، اس نے یہ بات آپ کے منہ سے پہلی بار سنی ہے۔ ٹین کے یہ لڑکھڑاتے ہوئے ڈبے جو آپ کے ارد گرد سے ہر وقت گزرتے رہتے ہیں اور ہم ان سے بے توجہ ہو کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے بسر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو روکیں اور گود میں اٹھائیں اور انہیں ضائع ہونے سے بچائیں،
اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو اپنی گرہ سے کچھ بھی خرچ نہیں کرنا ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنی آپا سے یا بیوی سے یا بوڑھے والدین سے آپ یہ ضرور کہا کریں، چاہے کبھی کبھی، کہ آپ بہت اچھی ہیں، مجھے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ جن سے محبت کرتے ہوں انہیں ضرور بتایا کریں آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی ویلڈنگ کا کام کروائیں یا کسی سے اور کوئی کام کروائیں، چاہے موچی سے جوتا مرمت کروائیں، اس سے نیا پتاوا ڈلوائیں، تو آپ اسے ضرور اپریشیٹ کریں۔ ولایت میں تو تھینک یو ویری مچ کہنے کا رواج عام ہے، ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں، حالانکہ یہ ہمارا طرۂ خاص تھا۔ بظاہر یہ معمولی سی بات ہے، لیکن ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا اور عمیق تعلق ہے۔ ہمارے دین کی 3 مضبوط بنیادیں ہیں، ایک اعتقاد، دوسرا ایمان اور تیسرا معاملات۔ اللہ کے فضل سے اعتقاد کے تو ہم بڑے پکے ہیں، عبادات بھی خوب کرتے ہیں، مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن معاملات کے میدان میں ہم صفر ہیں، ہم معاملے کو جان ہی نہیں سکے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیا رشتہ ہے، دوست کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ابا اماں بیوی کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ رشتے ٹوٹے پڑے ہیں۔ جب تک ہم معاملات کی رسی کو ویسی مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس وقت تک ہماری بیل مونڈھے نہیں چڑھے گی۔ جب تک ممبر کے اوپر جمعہ کے خطبوں میں اس بات پر توجہ نہیں دلائی جائے گی، ہم تھوڑے سے پھنسے رہیں گے۔ میں توکلی صاحب اور نظامی صاحب کو، جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا، جس کرسی پر بھی بیٹھ سکا، یہ ان کی حوصلہ افزائی کی بدولت تھا، ورنہ مجھ میں کوئی ذاتی خوبی نہ جب تھی نہ اب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔